صحیح بخاری کی حدیث نمبر 29، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوزخ دیکھی اور اس میں اکثر عورتیں دیکھیں کیونکہ وہ کفر کرتی ہیں۔ تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا وہ اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ اپنے خاوند کا کفر کرتی ہیں، یعنی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموش ہوتی ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یوں کہ اگر تو ساری عمر عورت سے اچھا سلوک کرے، پھر وہ معمولی سی ناگوار بات تجھ میں دیکھے تو وہ کہنے لگتی ہے کہ مجھے تجھ سے کبھی آرام ہی نہیں ملا۔ بہت ہی امپورٹنٹ حدیث اس اعتبار سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ خواتین کو ایڈریس کیا اور ان کے اندر جو ایک لیکنگ ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، یا ان کے بیہیویئر کے اندر جو ایشوز ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ایشو کو آپ نے یہاں پہ ہائی لائٹ کیا تاکہ اس کو بہتر کیا جا سکے۔ اس حدیث کی ایکسپلینیشن میں جانے سے پہلے چند چیزیں امپورٹنٹ ہیں جو کہ ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہم میں سے ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کا ایک ٹارگٹ ہے۔ وہ ٹارگٹ کیا ہے کہ ہم کسی طریقے سے جہنم سے بچ کے جنت میں چلے جائیں۔ ہر مسلمان مرد کی خواہش یہ ہے، ہر مسلمان عورت کی خواہش یہ ہے، اور اگر نہیں ہے تو یہ اور بڑی فکر کی بات ہے اگر ہم نے اپنی زندگی میں کبھی اس چیز کو سوچا ہی نہیں کہ کیسے ہم نے جنت میں جانا ہے اور جہنم سے بچنا ہے، تو یہ اس سے بھی بڑی فکر کی بات ہے۔ لیکن اگر یہ خواہش ہے ہماری اور ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں چلے جائیں اور جہنم سے بچ جائیں، تو پھر مردوں کو ان چیزوں پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کے ذریعے سے ہم تک پہنچائیں کہ کیا کرنے کے کام ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے۔ اور عورتوں کو ان چیزوں پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ کیا کرنے کے کام ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے۔ اور چونکہ یہ حدیث خاص طور پہ خواتین سے ریلیٹڈ ہے، تو بہت سی آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہاں پہ ایک خاص طور پہ ایک پرسیپشن کریٹ کی جاتی ہے کہ یہ جو مرد ہیں یہ تو جی ایسی احادیث بیان کرتے ہیں جس میں عورتوں کے بارے میں یہ غلط بات ہوتی ہے اور عورتوں ہی کو جو ہے وہ فوکس کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جب ہم دین کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ مرد بات کرے یا عورت بات کرے، اصل بات یہ میٹر کرتی ہے کہ وہ بات کس کی بتا رہے ہیں۔ جب اللہ کی بتائی جائے گی بات، کہ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا، تو وہ نہ وہ مرد کی بات ہے نہ وہ عورت کی بات ہے۔ جب حدیث بیان کی جائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نہ وہ مرد کی بات ہے نہ وہ عورت کی بات ہے۔ تو اس چیز کو جو ہے وہ میں پہلے اس لیے کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہمیں اپنی ان مس کنسیپشنز اور جو فالس پرسیپشنز خواتین کے ذہنوں میں یا مردوں کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہیں آج کل کی آئیڈیالوجی کے حساب سے، اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ ریلیجن کو، اسلام کو اور قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں ان کو ہلکا سمجھیں، اور جو چیزیں ہم ان کو بتائیں یہ ان کے اوپر فوکس کریں۔ تو پہلے اس چیز کو ایلیمینیٹ کرنا ضروری ہے، اس لیے میں نے کہا اس چیز کے بارے میں بات کر لی جائے۔ دوسری بات یہاں پہ ایک اور چیز کلیئر کر لوں، کیونکہ جب یہ حدیث جو ہے وہ بیان ہوتی ہے یا سوشل میڈیا پہ آئے گی تو بہت سارے کاؤنٹر آرگیومنٹس یہ آتے ہیں، اور بہت ساری خواتین جو ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں کہ بھئی یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں اور آپ صرف یہ باتیں کیوں کرتے ہیں۔ ہم جس دور سے گزرے ہیں یہاں پہ ایک بہت بڑا چیلنج ہمیں جو ہے وہ درپیش ہے، وہ کیا، وہ فیمنزم کا ہے۔ اور فیمنزم کے نام کے اوپر جو پوری کی پوری ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے، اس کے پیچھے پرسپیکٹیو یہ ہے کہ ایک ایسی پرسیپشن کریٹ کی جائے جہاں پر خواتین کو یہ بتایا جائے کہ جی آپ کو ڈکٹیٹ کرانے والے مرد نہیں ہیں، آپ کے اوپر کسی قسم کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے، آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، آپ آزاد ہیں، آپ خود مختار ہیں، آپ کا جو جی چاہے کریں، مرد کو جو ہے وہ مرد آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے کہ مسلمان عورت جو ہے وہ اس چیز کو نہیں دیکھتی کہ ویسٹ سے ہمیں کیا انپٹ آ رہی ہے، وہ اس چیز کو دیکھتی ہے کہ مجھے میرا اللہ کیا بتا رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا۔ اور اگر کسی مسلمان عورت کی زندگی گزارنے کی جو گائیڈ لائنز لینے کی جگہ قرآن و سنت نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیے کہ یہ اور بھی فکر کی بات ہے، کیونکہ پھر اس خاتون کو گمراہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جو مرد قرآن و سنت سے دور ہو گیا اس کو کوئی گمراہی سے نہیں بچا سکتا، جو عورت قرآن و سنت سے دور ہوگی اس کو کوئی گمراہی سے نہیں بچا سکتا۔ اور ہمارا دین جو ہے مردوں کو بھی اور عورتوں کو دونوں کو گائیڈ لائنز دیتا ہے کہ تمہاری رسپانسبلٹی اور رائٹس کیا ہیں، مردوں کو بھی بتاتا ہے اور عورتوں کو بھی بتاتا ہے کہ تمہاری رائٹس اور رسپانسبلٹیز کیا ہیں۔ اور بحیثیت
مسلمان ہم سب کو فوکس یہ کرنا ہے کہ مرد اس چیز کو فوکس کرے کہ مجھے اپنی رسپانسبلٹیز ایک اچھا مرد ہونے کے طور پہ، ایک خامند ہونے کے طور پہ کیسے رسپانسبلٹیز کو نبھانا ہے، اور عورت کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ایک عورت ہونے کے طور پہ مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی رسپانسبلٹیز کو کیسے نبھانا ہے۔ جب اس مائنڈ سیٹ سے دونوں زندگی گزاریں گے تبھی ایک اچھا ہیلدی انوائرمنٹ کریٹ ہوگا، اچھا فیملی سسٹم بنے گا، ایک دوسرے کی رسپیکٹ آئے گی، ایک دوسرے کی کے لیے انسان کے اندر محبت ہوگی، تبھی ہم ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کچھ تمہیدی باتیں اس اعتبار سے تاکہ یہ رانگ کانٹیکسٹ میں اس چیز کو نہیں لے جایا جائے۔ اب یہاں پہ پہلی چیز کیا پتہ لگتی ہے کہ جہنم میں اکثریت جو ہے وہ عورتوں کی ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بتا دی، یہ ایک بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے یہ بتا دیا، اور اس سے بڑا احسان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریزن بھی بتا دیا۔ آپ سوچئے اگر صرف اتنی بات بتا دی جاتی کہ میں نے جہنم میں دیکھا اور جہنم میں اکثریت عورتوں کی تھی، اور ریزن نہیں آئیڈینٹیفائی ہوتا، تو کتنی پریشانی کی بات تھی کہ سوچتے رہتے، اپنی مرضی سے ہم سوچتے کہ پتہ نہیں شاید نماز نہیں پڑھتے، یا یہ مسئلہ ہے یا وہ مسئلہ ہے، کس وجہ سے ہم جہنم میں اکثریت عورتوں کی ہوگی۔ آپ نے بتا دیا، آپ نے جو ریزن بتایا، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ نماز نہیں پڑھتی، یا وہ روزے نہیں رکھتی، یا وہ زکوٰۃ نہیں دیتی، یا وہ صدقات نہیں دیتی، یا وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتی، یا وہ ذکر و اذکار نہیں کرتی، یا وہ گھر کے کام نہیں کرتی۔ نہیں، آپ نے ریزن کیا بتا دیا کہ وہ اپنے خامند کی ناشکری کرتی ہے، خامند کا کفر کرتی ہے، یعنی کہ اپنے خامند کی جو بھی کچھ اسے خامند سے مل رہا ہے وہ اس کے بارے میں ناشکری کرتی ہے۔ پھر آپ نے آگے جا کے کیا فرمایا کہ احسان فراموش ہوتی ہے۔ احسان فراموش کا مطلب کیا ہے کہ کسی شخص پہ اگر کوئی دوسرا شخص احسان کرتا ہے تو جس پہ احسان کیا جاتا ہے اس کی رسپانسبلٹی، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس پہ ہونے والے احسانات جو ہیں ان کو ایٹ لیسٹ ایکنالج کرے۔ آپ سوچئے نا، اگر باہر اگر کوئی بھی شخص جو ہے کسی مشکل اور مصیبت میں ہے، اس کو مال چاہیے ہے، اور اس کو گھر کے اندر ایک شدید بیماری کی حالت ہے اور بچہ بیمار ہے، اب اس کو اس مشکل اور مصیبت والی حالت میں کہیں سے مدد نہیں مل رہی، لیکن کوئی ایک شخص آتا ہے اور آ کے اس کو پیسے دے دیتا ہے، یا اس بچے کی جو ہے وہ بیماری کے لیے ارینجمنٹس کر دیتا ہے، ہاسپٹل لے جاتا ہے اور بچے کو شفا حاصل ہو جاتی ہے، تو وہ کہے گی نا عورت یا وہ مرد، وہ کہے گا نا جی آپ کا مجھ پہ بہت بڑا احسان ہے کہ جب میں مشکل میں تھا یا مشکل میں تھی تو آپ نے ہماری مدد کی، آپ کا بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی باہر لوگ اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھائی کرتے ہیں تو باہر والوں کے احسان کو پھر بھی ہم یاد رکھتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت، لیکن گھر کے اندر اتنا بڑا احسان ہو رہا ہے کہ ایک مرد جو ہے اپنی بیوی کو ایک ایسا لائف سٹائل دے رہا ہے، وہ باہر نکلتا ہے، دن شدید گرمی ہو تب بھی وہ کام پہ جاتا ہے، شدید سردی ہو تب بھی وہ کام پہ جاتا ہے، بارش آندھی طوفان ہو تب بھی وہ باہر نکلتا ہے۔ کس لیے نکلتا ہے؟ اس لیے نکلتا ہے کہ میں جاؤں باہر، چاہے مجھے لوگوں کی باتیں برداشت کرنی پڑے، ایک آفس کی پالیٹکس برداشت کرنی پڑے، باس کا پریشر برداشت کرنا پڑے، آرگنائزیشن سے آنے والے پریشر کو برداشت کرنا پڑے، بزنس کو چلانے کے لیے طرح طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ واسطہ پڑتا ہے، تو سارے پریشرز وہ برداشت کرتا ہے، سارے سٹریس وہ برداشت کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے کہ وہ ایک ہینڈسم انکم لے کر آئے جس کے ذریعے سے وہ اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ اچھی لائف سٹائل دے سکے۔ اور عورت کے اعتبار سے دیکھا ہے تو عورت کے حقوق میں سے جو ہے وہ حق کیا ہے کہ مرد کی رسپانسبلٹی ہے کہ عورت کو جو ہے وہ پہننے کے لیے کپڑا فراہم کرے، لیکن وہ مرد کیا کرتا ہے کہ صرف حق کے اوپر نہیں رہتا بلکہ حق سے زیادہ کی کوشش کرتا ہے کہ جب میری بیوی کپڑا پہنے تو اچھا کپڑا پہنے، جب میری بیوی کھانا کھائے تو اچھا کھانا کھائے، جب میری بیوی جو ہے وہ گھر میں رہے تو ایک اچھے گھر میں رہے۔ وہ اس حد تک جاتا ہے جو کہ اس کے حقوق سے بھی آگے بڑھ کے اس کے لیے محنت کرتا ہے۔ اس کے باوجود اگر عورت اس کے ان احسانات کو نہیں مانتی تو یہ ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے، اس خاتون کے لیے جہنم میں جانے کی وجہ بن سکتی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک اس چیز کو جو ہے ایک ایگزامپل کے طور کے اوپر بتا کے ایلیبوریٹ بھی کر دیا کہ کس طریقے سے کفر کرتی ہیں، کیونکہ یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ کیسے کفر کرتی ہیں، کیا ناشکری ہوتی ہے۔ تو آپ نے کیا فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد سے فرمایا کہ اگر تم ساری زندگی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے لیکن کسی ایک خاص ٹائم پہ،
کسی ایک فیز میں، کسی ایک وقت میں تم نے اس کو کوئی ایسی بات کر دی جو اس کو ناگوار گزری، کسی بات پہ ڈانٹ دیا، کسی بات پہ انکار کر دیا، کوئی اس کی ڈیمانڈ تھی، اس نے کہا جی میں یہ کرنا چاہتی ہوں، اس نے کہا نہیں ابھی نہیں کر سکتے، یا کوئی خواہش تھی، اس کی خواہش پوری نہیں کی، یا کسی بات کے اوپر ڈفرینس آف اوپینین ہو گیا، یا کسی بات پہ تنقید کر دی، یا کبھی کھانے میں کوئی عیب نکال دیا، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب کوئی چھوٹی بات ہوگی، غصہ کر دیا، ڈانٹ دیا، تنقید کر دی، تو اس کی بیس کے اوپر اکثر کیا کمنٹ آتا ہے کہ میں نے تو آپ سے کبھی کوئی خیر مجھے ملی ہی نہیں، ساری زندگی آپ نے مجھے جو ہے نا دکھوں میں ہی رکھا، ساری زندگی آپ نے میرے ساتھ تو کبھی اچھائی کی ہی نہیں، پتہ نہیں آپ کب ٹھیک ہوں گے۔ اس طرح کے جو کمنٹس ہیں وہ کیا ہیں کہ کسی ایک چیز کی بیس کے اوپر اس مرد کی ساری چیزوں کو فراموش کر دینا، یہ بیہیویئر جو ہے ایک خاتون کے لیے کیا ہے، جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ یہاں پر ایک چیز اور کلیئر کر دوں، یہاں پہ ان مردوں کی بات نہیں ہو رہی کہ جنہوں نے واقعی اپنی زندگی کو اپنی بیوی کو ساری زندگی کوئی خوشی نہیں دی ہوتی۔ ایسے بھی کیسز ہیں جہاں پہ مرد جو ہیں وہ اپنی بیوی کے ساتھ مستقل ایک زیادتی والے موڈ میں ہی رہتے ہیں، نہ اس کی بیسک ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے ہیں، نہ اس کی فائنینشیل ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے ہیں، نہ اس کی ایموشنل ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے ہیں، نہ اس کی فزیکل ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے ہیں، الٹا ہر وقت اس عورت کے اوپر تنقید کرتے رہنا، اس کو برا بھلا کہتے رہنا، اس کو ڈیگریڈ کرتے رہنا، اس کی عزت نہ کرنا، اس کا خیال نہ کرنا، اس کی ضروریات کو پورا نہ کرنا، اس کو ایموشنل ٹارچر دینا، اس کو فزیکل ٹارچر دینا، اس کو سائیکولوجیکل ٹارچر دینا۔ ایسے کیسز بھی ہیں۔ ان مردوں کی بات نہیں ہو رہی۔ ان مردوں کے لیے تو جو ہے وہ اسلام کے اندر ان کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ تم اپنے بیہیویئر کو ٹھیک کرو، کیونکہ کوئی اچھا مسلمان مرد کبھی بھی اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کی زندگی نہیں گزارتا کہ اس کو مستقل ٹارچر کے اندر رکھے۔ تو ایسے مرد کے لیے احکامات وہ ہیں، اس مرد کو بتایا جائے گا۔ یہاں پہ جس مرد کی بات ہو رہی ہے وہ والا مرد نہیں ہے کہ جو مستقل اپنی بیوی کو ٹارچر دیتا رہتا ہے۔ یہاں اس مرد کی بات کی جا رہی ہے کہ جو اوورآل جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، لیکن اوکیجنلی کیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو کہ اس کو ناگوار گزرتی ہے۔ تو یہ ڈیفرنسز ہمیں سمجھنے چاہیے، کیونکہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں انفارچونیٹلی جو ہے وہ کانسیپٹس کو اتنا کنفیوز کیا جاتا ہے کہ وہ ہر مرد کو ایک طرح کا شو کر دیا جاتا ہے، ہر عورت کو ایک طرح کا شو کر دیا جاتا ہے، لیکن ہر کیس کے اندر ڈفرینس جو ہے وہ بڑا واضح ہوتا ہے، اور ہمارا دین جو ہے بہت کلیئرٹی کے ساتھ ڈفرینٹ سچویشنز کو ایڈریس کرتا ہے، کوئی بلینکٹ قسم کی سٹیٹمنٹ نہیں دیتا۔ یہاں پر بھی کیا ہے کہ وہ مرد جو کہ اپنی جو بیوی کے ساتھ ساری زندگی اچھا رہتا ہے، لیکن بیچ میں کچھ ایسے جو ہے وہ پیچز آ جاتے ہیں، فیزز آ جاتے ہیں، جس میں اس نے کوئی ایسی بات کر دی اور اس بات کو بیس بنا کر عورت اس کی ساری زندگی کے احسانات کا تانا دیتے، اس کو کہتے کہ مجھے ساری زندگی ہے تو کوئی تم سے بھلائی ملی نہیں۔ یہ بہت ڈینجرس بات ہے۔ اور یہاں پہ ایک چیز اور سمجھنے والی ہے کہ جو ایشو ہے یا جو مسئلہ ہے یا جو بات ہو رہی ہے اس بات کو اس بات تک ہی رکھنا چاہیے۔ اس کی بیس کے اوپر نہ مرد کو ساری زندگی کا تانا دینا چاہیے، نہ عورت کو ساری زندگی کا تانا دینا چاہیے، کیونکہ جذبات میں آ کے شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان ایسے الفاظ نکلواتا ہے کہ جس سے مسئلہ اور بڑھے، جس سے پرابلمز اور زیادہ جو ہیں وہ ایگزیجریٹ ہوں۔ تو جو ایشو ہے اس کو وہاں تک ہی رکھنا چاہیے، اس کی بیس کے اوپر کبھی بھی ہر چیز کو ملٹی پلائی بائی زیرو نہیں کرنا چاہیے، نہ خامند کو کرنا چاہیے اور نہ ہی بیوی کو کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اس میں یہاں پر ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے، کیونکہ خواتین کے اندر نارملی یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے، کیونکہ خواتین جو ہوتی ہیں مردوں کے اعتبار سے زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں۔ تو جب زیادہ ایموشنز جو ہے وہ ایگریویٹ ہوئے ہوتے ہیں تو اس وقت پھر ایسے الفاظ نکلنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور اکثر اسی لیے دیکھا جائے کہ اکثر یہ الفاظ خواتین کی طرف سے ہی آتے ہیں۔ تو بہرحال مقصد بتانے کا ہے کہ بہت ہی اہم حدیث اس اعتبار سے کہ ہم میں سے ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ریزن بتا دیا کہ دیکھیں جہنم میں جانے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے
تو خواتین کو اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے کہ اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو منیمائز کرنے کی کوشش کریں. اور پھر ایک اور جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جب جہنم میں اکثریت کا ذکر یہ خواتین کی کثرت ہوگی تو آپ نے اس کا سلوشن ایک اور بتایا. آپ نے کیا فرمایا کہ کثرت سے صدقہ کرو. خواتین کو پھر آپ نے بتایا کہ میں نے جہنم میں کثرت دیکھی ہے خواتین کی, پھر آپ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ایک طریقہ کیا ہے کہ تم کثرت سے صدقہ کیا کرو. تو ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں فوکس یہ کرنا چاہیے کہ مردوں کو یہ فوکس کرنا چاہیے کہ وہ اعمال جو کہ جہنم میں جانے کا سبب بن سکتے ہیں ان کو اپنے آپ کو ان سے بچانا چاہیے, اور عورتوں کو, مسلمان عورتوں کو اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے کہ جو اعمال ان کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتے ہیں ان کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے.